آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ دعا کیا ہے۔ دعا ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ دعا ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ دعا پریشانیوں اور غم کی دوا ہے۔ بالفاظ دیگر دعا ہمارے مسائل کا حل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے بیماریوں کا علاج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ پوری ہو کہ نہ ہو، پھر بھی ہم دعا کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اسلام میں دعا کے بہت سے فوائد ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہیں۔ یہاں چند فوائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ قرآن کے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ قربت بندے کو تسلی اور اطمینان فراہم کرتی ہے کہ اللہ اس کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے براہ راست بات چیت کر سکتا ہے اور اپنی حاجات اور مشکلات اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی حدیث میں دعا کو عبادت قرار دیا گیا، یعنی دعا کرنا اللہ کی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے براہ راست بات چیت کرتا ہے اور اس کی مدد اور رہنمائی طلب کرتا ہے۔ دعا بندے کی عاجزی اور اللہ پر بھروسے کا اظہار ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ دعا کرنے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روحانی سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ اطمینان روحانی سکون میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر مومن کے دل میں ایک خاص قسم کی راحت اور سکون پیدا کرتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث میں کیا آتا ہے الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا مومن کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ دعا دین کی بنیاد اور اہم حصہ ہے۔ دعا کی روشنی مومن کے دل اور روح کو منور کرتی ہے۔ دعا کے ذریعے مومن کو روحانی سکون اور قلبی راحت ملتی ہے جو اس کی زندگی کو روشن اور پرسکون بناتی ہے۔ دعا کرنے سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ وعدہ بندوں کے لیے ایک امید اور یقین کا ذریعہ ہے، ان کی ضروریات اللہ کے ذریعے پوری ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ نبی نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اثم ولا قطيعة الرحم الا اعطاه اللہ۔ نبی نے فرمایا جو بھی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ یا رشتہ داری کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی تو اللہ اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی نے دعا کی قبولیت کے مختلف طریقوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ دوسری چیز اگر دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ اس دعا کا اجر آخرت میں محفوظ کر لیتا ہے جہاں اس سے زیادہ بہتر اجر ملے گا۔ تیسری چیز اگر دعا کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا تو اللہ اس دعا کے برابر کسی برائی کو دور کر دیتا ہے جس سے بندے کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ دعا کرنے سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ وہ ذات ہے جو پکارنے والے کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو بندوں کو زمین کا وارث بناتا ہے۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اس سے بندے
کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے افضل العبادت الدعاء، نبی نے فرمایا عبادت کی بہترین صورت دعا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنے سے بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ دعا کرنے سے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کی دوا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے بچاتا ہے جب تم اسے عاجزی سے اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو۔ یعنی وہ کافر جب سمندری سفر پر جاتے ہیں، ان کی کشتی سمندر کی بھنور میں پھنس جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے خالص اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کافروں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ مشکلات کے وقت دعا کرنا انسان کی عاجزی کا اظہار ہے، وہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء وان البر يزيد في العمر، دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی قسمت میں کوئی مصیبت یا مشکل لکھی ہو تو دعا کے ذریعے وہ مصیبت ٹل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیکی کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا اور نیکی دونوں بہت طاقتور عمل ہیں جو انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے چھٹواں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال اور انعامات میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کی تاکید کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دعا اللہ کی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ جو لوگ دعا کرنے سے انکار کرتے ہیں انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دعا کرنا نہ صرف بندے کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بھی بنتا ہے۔ دعا کرنے سے بندے کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو۔ اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ بندگی اور عاجزی کی علامت ہے اور اس میں دعا کرنا نہایت اہم ہے۔ جب بندہ سجدے میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ اس کے نیک اعمال میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کرنے سے ساتواں فائدہ یہ ہے ہمارے اندر عاجزی اور فرما برداری پیدا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کو کسی بھی نام سے پکارنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی صفات اور اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اپنی عاجزی اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی پسندیدگی کی بات کرنا یہ بتاتا ہے کہ دعا کرنے والا بندہ اللہ کی نظر میں عزیز ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ دعا حقیقت میں ایک عبادت ہے۔ دعا کی عبادت میں جس قدر عاجزی ہوتی ہے وہ دوسری عبادتوں میں کم نظر آتی ہے۔ دعا کرنے سے آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہے۔ قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس آیت میں اللہ اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا اور اللہ اسے معاف کرتا رہے گا چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ دعا کرنے سے نواں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس آیت میں اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا۔ یہ بھی اللہ کی مدد اور نصرت کی ایک مثال ہے۔
حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ الدعاء، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل دعا ہے. یعنی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے اور اس کے ذریعے بندے کو اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی قربت حاصل کر سکے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.